فدق کے لیے. ظاہری طور پر جو خطبہ آپ کے ہاں آیا نا، اسے تاریخ میں کسی نے نام دے دیا خطبہ فدق. تو یہ مشہور ہو گیا. ابھی بھی فدق لینے گئی تھیں بس، تو وہ فدق کا مقدمہ تھا، فدق کا معاملہ، ملا نہیں ملا، حق تھا نہیں تھا، یہ دلیل وہ دلیل، یہ میرا کام نہیں. کہ بلا مجھ سے بہت بہتر، مجھ سے بہت بڑے، مجھ سے بہت اچھے لوگ کمال انداز میں ثابت کر چکے. میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. میرا معاملہ یہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں قبلہ فدق بنیادی مسئلہ تھا ہی نہیں. پاک بی بی جناب سیدہ کی کنیز کے پیروں میں موجود جوتی کے تلوے کے برابر نہیں ہے فدق. بی بی فدق لینے گئی تھی، فدق لینے نہ. آج زیدی بس ان آخری کلمات کو مکمل کرتے ہوئے، لیکن یہ منزل میں نے پوری کرنی ہے، بڑی توجہ رکھیے گا. سفر طویل کر کے آیا ہوں، آپ نے بھی بڑا انتظار کیا، لیکن عبادت کو زحمت تک نہیں جانے دوں گا. انشاءاللہ عبادت کی سرحدوں پہ ہی تمام کر دیں گے. فدق لینے نہیں گئیں بی بی. پھر کس لیے گئیں؟ ابھی میں عقلی دلیل سے ثابت کر دیتا ہوں جی. کتابوں کے حوالے میں ضعیف تیری میری تولنا شروع کر دیتے. عقلی دلیل سے مجھے بلایا جی بانیان نے، بی بی کے شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے، ہم سامنے رکھا ہے، آپ کے حصے کی نوکری ہے، جیسا صاحب آئیے گا پیش کیجیے گا. میں آیا اور آ کر میں نے مولا نقی بادشاہ کے فضائل پڑھے. آپ نے سنے، واہ واہ داد دی. کلونا محمد. انہوں نے کہا جی بسم اللہ مولا. لیکن جاتے ہوئے باہر دروازے پہ سب باتیں کر رہے تھے. وہ جی صاحب وہی جی 3-4 گلاں یاد کی تھی ہیں، ہر آ کے وہی سنا دیں. بی بی کی مجلس ہے، بی بی سے منصوبیت ہے. بات تو تب تھی آخر بی بی سے منصوب بات کرتے کوئی. یعنی بندہ کسی بندے کو خطیب نہیں مانتا اگر موقع کی مناسبت سے بات نہ کی جائے. خبردار، رسول کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ. ہو بہت بڑی دلیل رکھ رہا ہوں میں، میرا ساتھ دینا لالا موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے. عالمہ غیر معلمہ. کیا ممکن ہے کہ موقع سے ہٹ کے بات ہوگی؟ تیری جیب میں پیسے نہیں ہیں، زیدی دیتا ہے. تیری پہنچ نہیں ہے، میں لے جاتا ہوں، ورنہ تیرے سامنے لا کے کتاب کھولتا ہوں. پڑھ پورا مقدمہ فدق یا خطبہ فدق جو تو کہتا ہے جناب سیدہ نے دربار میں جا کے دیا، وہ خطبہ پڑھتا جا اور پھر مجھے بتا وہاں بات فدق کی ہو رہی ہے یا علی کی ولایت. نہیں اب تھوڑا جاگنا پڑے گا میرے ساتھ آپ کو. آپ سلامت رہیے گا. بڑا ساتھ دیا آپ نے میرا. یہ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام. جس انداز میں آپ انتظار کرتے رہو، آپ نے مجلس سنی ہے. خدا کی قسم تسلسل میں ایسی مجلس نہیں سنتے سامعین، لیکن یہ آخری 2 منٹ آپ کے مجھے چاہیے. بنام سیدہ بڑی بات. اس موقع سے قبلہ اس مقام پر مجلسیں شروع ہوتی ہیں. میں ختم کر رہا ہوں تو دلیل تو کوئی ایسی مالک نے عطا کی ہے نا کہ جس پر میں یہ کہہ رہا ہوں. توجہ، مقدمہ پڑھو، وہ خطبہ پڑھ لو. خطبہ پڑھ کے اندازہ لگاؤ بات کیا ہو رہی. جو بات ہو رہی ہے وہی اصل میں بات تھی. اچھا چلو، اب خطبہ ظاہری بات ہے اتنا طویل ہے، پورا اشرا بھی لگ جائے تو صرف وہ خطبہ پڑھا جائے، ایک جملے کی شرح بھی ممکن نہیں ہے. میں اس میں سے چن کے ایک جملہ آپ کو ایسا سنا دوں، باقی خود اندازہ لگانا سیدہ کیا بات کر رہی ہیں، کس سے کر رہی ہیں اور کیسے کر رہی ہیں. بہت توجہ رکھیے گا. فضائل میں یہ آخری کچھ لمحات ہیں، ان کو سنیے گا بس. بی بی نے کہا، بڑی توجہ، مخدوم عالیہ کہا مجھے نہیں. 2 جملے ہیں، ان کو سنبھالیے گا. پہلے تعارف میں اور پھر وہ جملہ. کہا مجھے نہیں پہچانتے تم. بہت توجہ. مجھے میں بڑی آرام سے اور شائستگی سے کہہ جاؤں گا. اکثر اس جملے کے آگے پیچھے اضافے کے ساتھ جملہ سنایا جاتا ہے. میں اتنا بتا رہا ہوں جتنی علمی ذمہ داری پوری ہوتی ہے. میں آگے پیچھے کچھ اضافہ وہ بھی معصوم کے کلمات میں کرنے کا عادی نہیں، اسے غلط جانتا ہوں. بڑی توجہ. بیوی نے کہا مجھے نہیں جانتے، میں وہ صدیقہ ہوں، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے. ہائے ہائے ہائے، پہلے سمجھو. مولا زندگی کرے. یہ گھروں میں بستر پہ یاد آئے گا آپ کو جملہ، میرا نہیں، جناب سیدہ کہہ رہی ہیں. میں وہ صدیقہ صادقہ. دیکھو میں کئی بار یہ بیان کر چکا ہوں،
صادق اور سچے میں فرق ہوتا ہے. قبلہ آپ کے ہاں مجلس میں یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, یہ بات ہوئی تھی حاجی صاحب, مولا عقیل کی بھی زندگی کرے, اس کی زبان میں تاثیر دے, آپ سب کو سلامت رکھے. صادق اور سچے میں فرق ہے. سچا سچ کے لیے سچ کا محتاج ہوتا ہے, آل محمد کسی کے محتاج نہیں ہے. یہاں جو سنیں گے باہر جا کے سنائیں گے تو بندے کہیں گے سچے ہیں, اگر وہ نہیں سنایا تو سچے نہیں ہوں گے. آل محمد ایسے سچے نہیں ہیں, وہ صادق ہیں. صادق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے, نہ بھی ہونا ہو جاتا ہے. غلط کیسے ہوگا؟ بی بی کہہ رہی ہیں میں وہ کہہ دوں خدا ہے, تو اب بتاؤ انصاف سے خدا ہے؟ ہائے صدقے جاؤں, آپ سلامت رہو. یہ جواب دینے میں کبھی وقفہ نہ ڈالنا. خدا ہے کہنے میں ایک لمحہ بھی لگایا نا, وہ لمحہ کفر کا لمحہ ہوگا. وہ ایسے ہے, دیکھا, سنا, محسوس ہوا, ہے. کیوں یقین ہے؟ سیدہ نے کہا ہے. اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا قبلہ, مالک کے نوکری, میرے بادشاہ کی دی ہوئی حیثیت, اوقات, بساط, زبان, اس میں حرکت, حق حلال کرنا کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا, میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. آگے آپ جانیں, آپ کی مسکراہٹ ہو, آپ کی داد ہو, واہ واہ ہو, نعرہ ہو, سبحان اللہ ہو, آپ کا دل کرے بیٹھو, کھڑے ہو, ہاتھ اٹھاؤ, چپ ہو جاؤ, میں نہیں جانتا. زیدی اپنے حصے کا حق ادا کر رہا ہے, آگے تم جانو, مجھے نہیں پتا. بی بی گئی, مقدمہ کیا تھا تو جا کے پڑھ, بنتا تھا نہیں تو جا کے پڑھ, کس سے کیا مانگا گیا, گواہ یا تحریر میں نہیں جانتا, تو پڑھ. لیکن مجھے ایک بات پتا ہے, سیدہ نے کہا میں وہ ہوں, کہہ دوں خدا ہے تو ہے. میں نے بڑی غور سے تاریخ میں دیکھا, مجھے تو نہیں ملا کسی نے دربار میں کہا ہو سیدہ خدا ہے, اس بات پہ کوئی گواہ بھی ہے. ہوئے 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 ہوئے, ذرا سمجھو, اس میں کوئی گواہ ہے؟ ایسا تو کوئی جو, کیوں, وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا نا اپنے حصے کا حق ادا کر رہا ہوں, آگے آپ جانو وجہ کیا ہے. کچھ بھی ہو جانتے تھے, حجاب جانتا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا دیکھیں, میں کبھی, آپ مولا آپ کی زندگی کرے, سلامت رہو, جیتے رہو, کبھی عنوان سے باہر جا کر, موقع محل سے باہر جا کے پڑھنے کا عادی نہیں. بی بی نے کہا ہے, بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ. اب بتاؤں میں کہ کیوں کہہ رہا ہوں ولایت کے لیے گئی ہیں. کمال جملہ ہے, خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک ہی جملہ, چاول کی پوری دیگ تھوڑا ہی نہ کھاتے ہیں قبلہ, ایک چاول کا دانہ دیکھا, دیکھ کا پتہ چل گیا پک گئی یا نہیں. بی بی کا یہ جملہ سنو اور سر دھنو, جب تک یاد رہے گا مسکراتے رہو گے, یہ مجھے پتا ہے. اگر یاد آئے کہ کس نے تم تک پہنچایا تھا تو دعا کر دینا حق میں, باقی آپ کے حوالے. جناب سیدہ نے ایک طائرانہ نظر ڈالی سب پہ اور کہا میں دیکھ رہی ہوں, توجہ, کہ میں دیکھ رہی ہوں میرے علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی بن گئی. ہوئے 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 ہوئے, مولا زندگی کرے, یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں, اٹھا کے جناب سیدہ پہ پڑھتے ہوئے میں ولایت کا نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو. میں دیکھ رہی ہوں میرے علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی بن کے پھنس گئی. سمجھ, یہ بچے بھی سمجھتے ہیں اس کو, بزرگوں سے گواہی لے لے کہ بلا حلق میں ہڈی پھنس جائے تو کیا کہتے ہیں, نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی, مطلب نہ نگلی نہ اگلی, حلق میں ہڈی بن کر پھنس. مخدومہ تیری بصیرت, بصارت, عظمت, مشیت, کیا کہنے, کیا بات کہہ دی تم نے. آپ جو سمجھ گئے, پا گئے, خوش ہو گئے, میری دعائیں. لیکن اس کی شرح میں دو جملے لو تاکہ جو نہیں اتنا لطف لے سکے وہ اس نہج تک آئیں. کہ تمہارے حلق میں ہڈی بن گئی میرے علی کی ولایت. کیوں؟ نہ نگلی جا رہی نہ اگلی جا رہی. کیوں؟ اگر نگل لی تو جہاں بیٹھے ہیں اٹھنا پڑے گا.
میں ساری احتیاط رکھتے ہوئے بھی بہت کچھ پڑھ رہا ہوں. مولا آپ کی زندگی کرے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور دلیل ناقص ہو جاؤ, میں نے کیمروں میں کھلتے ہوئے چھوٹ دی ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جانا, دلیل بدل دوں گا. اگر نگل لی, جہاں بیٹھے ہیں اٹھنا پڑے گا. اور اگر اگل دی علی کی ولایت, اگر اگل دی تو غدیر میں 1,40,000 اصحاب تھے, تو پھر ایک کم 1,40,000 اس سے کہیں گے تو ہی تو تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا بخین بخین. مولا آپ کی زندگی کرے, بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. کہ بلا بات پہنچانے کا ایک انداز ہوتا ہے, بات پہنچ جانی چاہیے. وہی تو تھا نہ نگلنے کی. کلام کس کا ہے؟ رسول کی پاک بیٹی کا. العزت اللہ, الحجاب اللہ, مخدوم علی. کہ نہ نگل رہے ہو, نہ اگل, حلق کی ہڈی. قرآن کی آیت 1400 سال پہلے آئی, آج بھی قرآن کی کسی آیت کو اٹھا کر اس زمانے پر رکھ لو, ایسے لگے گا آج کے لیے آئی ہے یا نہیں؟ بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی اس بات کی دیں گے. ایسے ہی ہے نا قبلہ, کیوں؟ قرآن کل زمانوں کے لیے آیا ہے. اچھا میں مثال میں تیزی سے بتا دوں, جیسے کہ آیت آئی تھی اور یہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں, ان سے جب کہا جائے فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ جانے کب کس فسادی کے لیے آئی تھی, جس سے پوچھنے پر وہ کہتا تھا میں تو اصلاح کر رہا ہوں. لیکن اتنی بات طے ہے کافروں کے لیے نہیں تھی, ورنہ تو وہ یہ تھوڑا کہہ سکتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں. کوئی تو ایسا فسادی تھا جس کا اللہ کو پتا تھا, وچوں فسادی. آج بھی کئی ایسے ہیں فساد کرتے, آپ کہیں نہ کرو, کہیں گے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. آگے جو سمجھ رہے ہو سمجھتے رہنا. کئی ایسے ملیں گے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, اللہ جانتا ہے فساد کر رہے ہیں. جیسے قرآن کل زمانوں کے لیے ہے نا, ایسے ہی لسان اللہ کی زبان سے نکلے کلمات بھی قیامت تک سفر کرتے ہیں. جناب سیدہ نے وہاں کہا تھا میں دیکھ رہی ہوں علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی بن گئی, نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی. مجھے غازی کے علم کی قسم, آج بھی اس حدیث کو رکھ لو, کئی ایسے ہیں علی کی ولایت حلق میں نہ نگلنے کی نہ. ہم مولا آپ کے چہرے. جی بسم اللہ. بادشاہ سلامت رکھے آپ. جی میری نوکری ہوگی, آپ سلامت رہے. آج بھی قبلہ ایسے ہیں, نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے, حلق میں ہڈی. بڑی جلدی کی آپ نے علی ولی اللہ پڑھنے میں, ایسے کسی سیانے سے مشورہ ہی کر لیتے, پڑھ کیا رہے ہو. میں کچھ پڑھ گیا ہوں, آپ نے سوچا نہیں. میں علی ولی اللہ کون پڑھتا ہے بھائی؟ جو پڑھنے والے کو عام طور پر شیعہ کہا جاتا ہے. تو میں اور کس سے مخاطب ہوں؟ جلدی نہیں کر لی. علی ولی اللہ پڑھ کر جان چھوٹتی نہیں ہے, ایسے آ گئی شکنجے میں. اب نہیں, ان مجلسوں میں صفِ عزا پر آ کے بیٹھنے والے سے دروازے پر مذہب نہیں پوچھا جاتا, مسلک نہیں پوچھا جاتا. یہاں بیٹھنے والے اہل سنت ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, کوئی ہندو عیسائی آ کے بیٹھ جائے, ہم سلام کر کے کہتے ہمارا ہی نہیں, رسول کی ماں حسین کی بیٹی تجھ پہ سلام کر رہی ہے, تو حسین کا عزادار بن کے آ گیا ہے. ایسا ہے یا نہیں قبلہ؟ خود ہی بتا دو. تو جب اس صفِ عزا پہ آنے کے لیے مذہب کی, فرقے کی, کسی شے کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے, تو واحد فرق پھر علی کی ولایت پر آ کر ہی ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر مصلی پہ آ کر علی تجھے بوجھ لگتا ہے تو پھر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. کہ بلا وہ کسی کو اچھی لگے بری لگے, میں اپنا حق پہنچانا ہے. کہ بلا ہاتھ جوڑ کے, تنقید میرا خاصا نہیں ہے. اتنی بھاری ہو گئی علی کی گواہی تو کہ بلا پھر نہ پڑھتے نا, بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا. علی کی ولایت اٹھانے کے لیے معاشر میں کلی نہیں ملیں گے. ہائے 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 ہائے.
مولا زندگی کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میرے بھائیوں کے ہاں یہ سننے میں ملتی ہے روایت، یہ جو بقرعید پہ جو قربانی کی جاتی جانور کو، کہتے ہیں بڑا صحت مند جانور قربان کریں۔ اگر پوچھے نا جی کیوں، وجہ کیا، تو کئی وجوہات میں سے ایک کہتے ہیں جی پولے سرات پہ کام آئے گا۔ میں آخیا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں نا، اس پہ بیٹھ جائیں گے، یہ پولے سرات سے فٹافٹ لے جائے گا۔ میں صدقے جاؤں، تیری 1,00,000 کی بیل پولے سرات پار کرا دے گی، مجھے میرا علی پار نہیں کرا۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کی زندگی کرے، مل کے ہائے داری، مولا آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کی زندگی کرے، مالک آپ کی ولایت کے نسلوں میں جاری و ساری رکھے، اس کو مخدومہ آباد رکھیں۔ آپ کو آدھی پہنچائی گئی حدیث آپ تک، بس یہ حدیث پوری سنیے، یہی تمہید اور چند کلمات آدھی پہنچائی گئی کہ جب مخدومہ تشریف لاتی تھی مالک محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ طرفین میں موجود ہے یہ، لیکن آدھی پہنچی آپ تک۔ آئیے میں اس کو مکمل کروں۔ بس تشریف لاتی مخدومہ، بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ، سب مانتے، ہر جگہ ہر روایت میں لکھے، صرف کھڑے ہوتے نہیں، جس مسند پہ تشریف فرما ہوتے وہ جگہ چھوڑ دیتے، کہتے آپ ادھر بیٹھیے، بس صرف وہیں بٹھاتے نہیں۔ مولا محمد کے دوش پر جو عبا تھی صرف مولا محمد کی ہے نہیں، وراثت میں جناب عیسیٰ کی، وراثت میں جناب ابراہیم کی، وراثت میں جناب نوح کی، جو وراثت میں جناب آدم، 1,25,000 نبیوں کی عزت ہے اس چادر میں۔ تو اب یہ جملہ مجھے نہیں پتا کس منزل تک واہ ہے اور کس منزل تک آہ ہے۔ 1,25,000 نبیوں کی عزت کو بچھا کر مولا محمد کہتے بطول اب بیٹھ جا۔ میرے پاس جملے ختم ہے قبلہ، 1,25,000 نبیوں کی عزت، میری بیٹی اب بیٹھ۔ صرف یہی نہیں، جب تک بی بی بیٹھی رہتی روایت کہتی ہے بادشاہ محمد کھڑے رہتے۔ اب اگر کوئی کہے کہ زیادی صاحب نے 4 آنسوؤں کے لیے یہ بات خود سے گھڑ کے کہہ دی ہے، نہ، صحابی نے ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ، شریعت میں باپ پر تو بیٹی کا احترام واجب نہیں ہے، بیٹی پر باپ کا احترام ہے۔ کہا میں بیٹی سمجھ کے احترام نہیں کرتا، مولا محمد کا جملہ ہے، بیٹی سمجھ کے۔ میں عصمت کے مصائب بڑے ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، ہاتھ جوڑ کر، یہ خمسہ شروع ہو رہا ہے، آپ یقیناً بی بی کے مصائب سنیں گے، لیکن میں بس میری مجبوری ہے، جتنے میرے پاس لفظ ادب والے ہو سکتے ہیں میں بس انہی میں رہ کے عصمت پر ہونے والے ظلم بتاتا ہوں۔ سب پتہ ہے تمہیں، میں نے صرف دستک دینی ہے، صرف دستک دینی۔ کہا میں بیٹی سمجھ کے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ کہا بادشاہ پھر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا بیٹی نہیں آ رہی، یہ اللہ کی عزت آ رہی ہے۔